اب وہی گفتگو آگے چل رہی ہے، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تم ان کافروں کو قتل کرو جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم بھی ان کو اسی علاقے سے نکال دو جس علاقے سے انہوں نے تمہیں نکلنے پہ مجبور کیا یا نکال دیا، یعنی مکہ سے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ کرنا، کسی کی زندگی یقیناً بنا دینا، اس کو آزمائش میں ڈال دینا، یہ بڑا جرم ہے قتل کرنے سے۔ انہوں نے فتنہ کھڑا کیا تھا، یعنی ان کی آپس میں رشتہ داریاں سی اور یہ اپنے رحمی رشتوں کا بڑا خیال کیا کرتے تھے عرب کے لوگ، لیکن جب اسلام کی باری آئی تو انہوں نے مطلب ہر چیز کو بالائے طاق رکھ دیا، یہ چیز نہیں خیال کی کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کریں، ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کر دیا، ان کو ہجرت کے اوپر مجبور کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ اب عدلے کا بدلہ ہوگا لیکن لمٹ کراس نہیں ہوگی، جتنی انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم اتنا ان کے ساتھ کر سکتے ہو۔ اسی چیز کو نبی علیہ السلام نے بنیاد بناتے ہوئے پھر جو قریش کے قافلے تھے نا، ان کے اعتبار سے ان کا مال لوٹنے کی مسلمانوں کو اجازت دے دی، اس کے ایکویلنٹ، جس کی وجہ سے پھر غزوہ بدر ہوئی تھی۔ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ آ رہا تھا نا، چونکہ ظاہر ہے انہوں نے مکے میں ہتھیار لیا تھا مال، تو سورۃ الانفال میں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ دونوں لشکروں میں سے ایک لشکر ملے گا۔ تو اکثر کی رائے یہی تھی کہ ہمیں ابو سفیان کا لشکر لوٹنا چاہیے، کیونکہ وہ ہے تجارتی قافلہ، اس میں کوئی سیکیورٹی گارڈز کوئی نہیں ہے، نہتے ہوں گے، ہم فوراً کر لیں گے۔ لیکن سورۃ الانفال میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تو حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ظاہر کرنا چاہتا تھا، اس لیے تو مسلمان چاند ایک وہ ڈنڈے اور تلواریں تھوڑی سی لے کے نکلے تھے کہ وہ تو ایک تجارتی قافلہ لوٹنا تھا۔ اللہ نے کہا نہیں، میں تو اب تمہیں لڑواؤں گا ان کے مسلح لوگوں کے ساتھ۔ 1000 کے قریب وہ لوگ آ گئے، یہاں پہ 313 ہیں، وہ بھی نہاتے ہیں۔ یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس تلواریں یا کوئی اونٹ ہے ہی کوئی نہیں تھے کہ وہ مطلب وہ لے کے نہیں آئے، اتنے غریب تھے، نہیں تھا، وہ بس نکلی کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں تھے۔ تو تبھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہونا تھا نا کہ نہتے لوگوں سے آرمڈ 1000 لوگ وہ مروا دیے جائیں، وہ عربی جو جنگجو مشہور تھے۔ تو پھر مسلمانوں کی داغ بیٹھ گئی۔ ان آیات کو لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی کوٹ کرتے ہیں کہ جی یہ کہتے ہیں دیکھیں جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی قاتل یعنی اس کو کافر کو پاؤ نہ قتل کر دو۔ تو یہ صرف اس آیت کو اس طرح نہیں لینا ہے، یہ کن کافروں کی بات ہو رہی ہے؟ جو مکے کے وہ کافر جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ آج مسلمان جہاں بھی کوئی کافر دیکھیں گے تو اس کو قتل کر دیں گے، یہ اس طرح نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو فتنہ انگیزی ہے نا جو انہوں نے مچائی ہے، یعنی زمین کے اندر انہوں نے فساد فی الارض جو کر دیا ہے، یہ بڑا جرم ہے کافروں کا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بڑے جرم کو مٹانے کے لیے کبھی کبھار قتال کرنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ نے اگر کسی کے اپینڈکس ریموو کرنا ہے تو آپ کو نشتر چلانا پڑے گا، کیونکہ آپ بڑی کاز کے لیے کر رہے ہیں۔ نشتر چلنے سے تو اس سے تھوڑی تکلیف ہوگی، اتنا حصہ جلد کا کٹ جائے گا، بعد میں ریکور ہو جائے گا، لیکن اگر اپینڈکس اندر پھٹ گیا تو بندہ ہی فارغ۔ تو ایک شخص جو جان سے جا رہا ہے اس کو بچانے کے لیے اگر اس کا آپریشن کر لیا جائے، بائی پاس کر لیا جائے یا کوئی اور، تو یہ چیز اس کے لیے سود مند ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارا کہ فتنے کو مٹانے کے لیے قتال کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی کہے نا کہ لڑائی بری بات ہے، تو یہ دیکھو کہ یہ لڑائی جو ہے وہ لڑائی برائے لڑائی نہیں ہے، بلکہ فتنے کو مٹانے کے لیے ہے۔ اور وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ جو ہے وہ تو خود قتل سے بڑھ کے چیز ہے۔ تو فتنے کو مٹانے کے لیے چھوٹی چیز کرنا لاجیکلی صحیح ہے، سمجھ رہی بات کی؟ لیکن اس میں بھی دیکھ لیں آپ، جنگ کے بھی اصول ہیں، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار نہیں ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور دیکھنا مسجد حرام کے پاس قتال نہیں کرنا، وہ حرمت والی جگہ ہے، وہ مکے کی سرزمین ہے، وہاں حرمت والے مہینوں میں تو ویسے ہی جنگ منع تھی، عام حالت میں بھی مکے کے اندر آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِي، ہاں اگر حرم کا وہی خیال کرنا چھوڑ دیں اور وہ تمہارے ساتھ قتال کے اوپر اتر آئیں، تم سے جنگ کے اوپر آمادہ ہو جائیں، پھر تمہیں اجازت ہے، پھر تم کعبے میں بھی قتال کر سکتے ہو۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ بھی کعبے کی حرمت کا خیال رکھنا ہے، پھر تو کعبے کی عمر سے بڑھ کے مسلمان کی جان کی حرمت ہے نا، اس کی جان بچانا ضروری ہے نا، مسلمان کی جان کی حرمت اس سے بڑھ کے ہے، کیونکہ وہ جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعبہ،
تیری خوشبو بڑی اچھی ہے. اس کی مرفوع روایت بھی ہے, موقوف روایت زیادہ مضبوط ہے, لیکن اللہ کے نزدیک ایک مومن کی دل کی حرمت یا مومن کی جان کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے. تو اگر کعبے میں کسی مومن کو قتل کیا جاتا ہے, اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے, تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم قتال کر سکتے ہو. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ, اگر وہ تم سے لڑیں حرم میں بھی, تم بھی ان سے لڑو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ, یہی بدلہ ہے ایسے کافروں کا.